جہاں تک تعلق ہے انصار الاسلام کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے دستور میں بات شامل ہے، جمعیت علماء اسلام سین کا دستور، جمعیت علماء اسلام فے کا دستور۔ شروع سے دستور میں ایک رضاکار تنظیم جو ہے اس کا تصور موجود ہے، اسے باقاعدہ دستوری حمایت حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انصار الاسلام کے رضاکار جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کی سیکورٹی اور ان کے جلسوں اور ان کی جو گویا کانفرنسیں ہیں ان کے انتظامات کا کام کریں گے۔ جب یہ انصار الاسلام وردی سمیت الیکشن کمیشن میں یہ دستور منظور کیا گیا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے اسے رجسٹرڈ کیا گیا ہے، تو اس پہ پابندی لگانے کا تو کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر اس طرح پابندی لگانی ہے تو پھر قادیانیوں کی بہت سی تنظیمیں، وہ مسلح تنظیمیں موجود ہیں، اور ایک اور میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں ملک میں عیسائیوں کی عالمی سطح کی ایک تنظیم ہے جسے آرمی سلویشن آرمی کہتے ہیں، اس کا لاہور مزنگ میں بہت بڑا ہیڈ کوارٹر، اور لکھا ہوا بھی باہر ہوئی ہے ہیڈ کوارٹر سلویشن آرمی۔ تو یہ آرمی، اس کا نام بھی آرمی، اور اس میں جو مذہبی رہنما ان کے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ فوج کے جو رینک ہیں اور فوج کی جو اصطلاحات ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ شروع کرنا ہے تو پھر وہ تنظیمیں جو اپنے آپ کو مسلح تنظیمیں اور آرمی کی طرز پہ کہتے ہیں، سب سے پہلے وہاں سے آغاز کیا جانا چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کو بلا کر اس بات پہ آمادہ کرے کہ وہ انصار الاسلام کا جو دستور میں ان کے ذکر ہے اس کو اس انداز سے کرے کہ جس انداز سے وہ ملک کے قوانین کے ماتحت ہو۔ حضرت یہ تو بہت اہم سوال ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے اجازت ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان پہ پابندی نہیں لگے گی؟ نہیں، پابندی تو لگے گی، اس لیے کہ وزارت داخلہ نے جب یہ سمری بھیج دی ہے تو پابندی تو لگ جائے گی، لیکن کیا وہ پابندی کوئی قبول کرے گا، یا اس پابندی کا اثر ہوگا، یا اس پابندی کے نتیجے میں اس طرح تمام سیاسی جماعتوں کے جو ونگ ہیں تنظیمی وہ سارے بند ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے۔